ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور اپنا ان کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کس ٹاپک پہ کیا بولنا ہے، وہ اپنے من کے بادشاہ ہیں، جو چاہیں بول سکتے ہیں۔ ونصلی علی رسول کریم وبعد واعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت ایک ایسا معاملہ ہے جو اجماع امت سے، قرآن اور حدیث کے دلائل سے اور عدلیہ پارلیمنٹ کے فیصلوں سے اور آئین پاکستان کی روح سے مسلمانوں کا ایسا اجماعی عقیدہ ہے کہ جس سے انحراف کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ قادیانی اور احمدی، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، قادیانی اور مرزائی، ان کی طرح کے اور بھی بہت سے غیر مسلم پاکستان میں بستے ہیں، لیکن ان کے بارے میں اتنی شد و مت کے ساتھ بات نہیں کی جاتی جس قدر قادیانیوں کے حوالے سے علماء کرام، اسکالرز ڈسکشن کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں، خواہ وہ پارسی ہوں، خواہ وہ ہندو ہوں، خواہ وہ عیسائی ہوں، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن قادیانیوں کا معاملہ مختلف ہے۔ اسی طرح بہائی ہیں، بہا اللہ کے ماننے والے، علی محمد باب کے ماننے والے، وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کریم منسوخ ہو چکا ہے اور اب ہمارے جو نبی ہیں بہا اللہ، ان کی نبوت کا سکہ چل رہا ہے، اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم بہائی ہیں۔ لیکن قادیانیوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہماری بھی کتاب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نئے نبی نہیں ہیں، بلکہ نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو آگے بڑھانے والے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور بے شمار احادیث اور آثار موجود ہیں۔ ایک بار آپ غزوہ میں جا رہے تھے، حضرت علی آپ کے ہمراہ جانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے ان کو مدینہ ہی میں رکنے کو کہا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں کمزور ہوں، کیا میں بزدل ہوں، آپ مجھے عورتوں کی طرح کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علی بات یہ نہیں ہے، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ جس طرح موسیٰ ہارون کو بنی اسرائیل میں چھوڑ کر گئے تھے، میں تمہیں اس طرح اپنی مدینے میں چھوڑ کر جاؤں؟ تو وہ اس بات پر خوش ہو گئے اور فرمایا کہ لیکن میرے بعد تمہاری مثال میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان میں تحریک ختم نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پارلیمنٹ کے ذریعے، عدلیہ کے ذریعے اور علماء کرام اور پوری پاکستان کی عوام کی تحریک کے ذریعے جناب ذوالفقار علی بھٹو کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کے دور حکومت میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، لیکن انہوں نے اب تک تسلیم نہیں کیا۔ تحریک اب بھی چل رہی ہے، اور تحریک ختم نبوت پر ہمارے ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر بہا اللہ، اور اصل نام ہے ان کا ڈاکٹر محمد سلیمان اظہر، لندن میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے 35 جلدوں میں ختم نبوت کی تاریخ لکھی ہے، 35 جلدوں میں۔ تو میں نے ایک دوست کو کہا ہے کہ آپ مجھے وہ کتابیں بھیجیے جتنی کی بھی ہے، تاکہ میں اس میں یہ دیکھوں کہ اس میں اس دور کے مجاہد ختم نبوت علامہ الیاس ستار کا ذکر ہے یا نہیں ہے۔ میں نے ایک جگہ یہ کہا کہ لوگ 35 جلدوں میں ختم نبوت کی تاریخ لکھ دیتے ہیں، لیکن ختم نبوت پر 35 صفحات کا ایک ایسا لٹریچر پڑھنے کا انہیں موقع یا مقدر نہیں ہوا ان کا کہ جس میں ختم نبوت کا ایسا دفاع کیا گیا ہے جو 2 اور 2 4 کی طرح ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ الیاس ستار صاحب نے جو مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں سے 3 کتابوں سے
تضاد ثابت کرنے کے بعد اس قدر کانفیڈنٹ ہو کر، اس قدر خود اعتمادی کے ساتھ دنیا قادیانیت کو چیلنج کیا کہ دنیا کی کسی بھی سپریم کورٹ میں، خواہ وہ کراچی پاکستان کی ہو، خواہ وہ ہندوستان کی ہو، خواہ وہ جاپان، چائنا، سنگاپور، ایران، اسرائیل، لندن، امریکہ، کسی بھی ملک کی ہو، اس سپریم کورٹ کے جج اگر یہ فیصلہ دے دیں کہ الیاس ستار کا دعویٰ غلط ہے اور قادیانیوں کے جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی سچے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں 1 کروڑ روپے تمہیں پیش کر دوں گا۔ لیکن جواب کیسے آتا؟ 2 اور 2 4 کا جواب کوئی 5 کیسے دے سکتا ہے؟ 2 اور 2 4 کا جواب کوئی 3 کیسے دے سکتا ہے؟ جواب تو وہی آنا تھا جو علامہ الیاس ستار نے نکالا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین انہیں محض دنیا کی شہرت اور مقبولیت عطا نہیں کر رہا تھا، بلکہ معاملہ قبولیت کا ہو رہا تھا، کیونکہ کسی نے بہت خوبصورت جملہ کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں صلاحیت کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی قبولیت کی اہمیت ہے، کیونکہ ان کا جذبہ خلوص پر مبنی تھا، اخلاص نیت میں شامل تھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے انہیں گھر بیٹھے ایک بہت بڑے اعزاز سے نواز دیا، اور وہ اعزاز کیا تھا کہ یہ فاتح مباہلہ بن گئے۔ آپ اپنے دام میں صیاد آیا۔ وہ جو دوسروں کو شکار کرتے پھرتے تھے قادیانی، ان کے مربی، ان کے مبلغین، ان کے داعیان، وہ خود علامہ الیاس ستار صاحب کے اس جال میں آ کے پھنس گئے، جو جال انہوں نے بنا بھی نہیں تھا، تو تبلیغ کر رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا ہم دنیا کے ججوں کو نہیں مانتے، ہم دنیا کی عدالتوں کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے جج کو، آسمان کے جج کو مانتے ہیں، تو آؤ مباہلہ کرو۔ اور مباہلہ ہوا، اور چشم فلک نے دیکھا، اپنے بیگانوں نے خبریں دیں، مبارکبادیں دیں، لیکن ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ اگر یہ کام باقاعدہ مستند اور مہر لگے ہوئے کسی دیوبندی نے کیا ہوتا، بریلوی نے کیا ہوتا، شیعہ یا اہل حدیث نے کیا ہوتا، تو یہ گروہ، یہ جماعتیں انہیں اون کرتی، اپنے سر پر بٹھاتی، اپنے ماتھے کا جھومر بناتی، اپنے گلے کا ہار بناتی، اور اس پر جلسے کرتی، اور ہر جلسے کے عنوان خطوط یہ ہوتے۔ لیکن فیصلے تو آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک لطیفہ بھی سنا دو ساتھ ساتھ، سنجیدہ گفتگو چل رہی تھی، حالانکہ وہ ایک جگہ ایک صاحب، علامہ صاحب گئے تھے علامہ علی قرار نقوی کے ہاں، تو وہاں پر ہر جگہ جہاں جاتے ہیں وہاں پر اپنے سادہ کے انداز میں بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی کہہ دیا کہ بھئی یہاں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، ایک مسلمان کی کمی تھی وہ میں ہوں۔ تو لوگوں کو یہ بات بری لگی، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ یار یہ الیاس ستار صاحب کیا مسئلہ ہے، کیا چکر کیا ہے یہ؟ میں نے کہا بڑا زبردست چکر ہے، میں ان کو اچھے چکر سنانے لگا، ان کے ذہن میں دوسرا چکر تھا۔ ہر آدمی کے مختلف چکر ہوتے ہیں، اور سوچنے کا زاویہ بھی الگ ہوتا ہے، وہ کس چکر کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ان کو بتاؤ، ایک نام ہوتا ہے ذاتی اور ایک ہوتا ہے صفاتی۔ تو ذاتی نام تو ان کا بھی الیاس ستار ہے، مسلمان تو ان کا نام نہیں ہے۔ مسلمان نام رکھنے کے بعد انہوں نے کوئی دوسرا نام کیوں رکھا؟ تو اس لیے ہم نے بھی، مسلمان ہم ہیں، لیکن ہم نے اپنا صفاتی نام اہل حدیث رکھا ہے، دیوبندی رکھا ہے، بریلوی رکھا ہے، شیعہ رکھا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر صفت خوبی کو کہتے ہیں تو اسلام سے زیادہ خوبی اور کس نام میں ہوگی؟ اسلام سے زیادہ خوبی اور کس نام میں ہوگی؟ لیکن ایک تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ علامہ الیاس ستار صاحب نے اسلام کو اپنی پہچان بنایا، اسلام کو اپنی دعوت کا آغاز اور انجام ٹھہرایا، اسلام کو اپنی قومیت، اسلام کو اپنا مذہب، اسلام کو اپنا مسلک، اور اسلام کو اپنی پہچان ٹھہرایا۔ اور اس سے بڑی پہچان، اس سے بڑا مسلک، اس سے بڑا طریقہ، اس سے بڑا مشرب اور اس سے بڑا مذہب کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ کل ایک جگہ کانفرنس تھی، فقید المثال کانفرنس تھی، لیکن ایک خاص مکتب فکر کی کانفرنس تھی۔ میری یہ خواہش تھی کہ میں جس طرح ہر جگہ جہاں پر بھی جاتا ہوں تو میں یہ تذکرہ کرتا ہوں فاتح مباہلہ کا اور مباہلے کی تاریخ کے حوالے سے، ایک میسج دیتا ہوں کہ کم از کم لوگوں کو اس کا شعور ہونا چاہیے کہ کس طرح اس وقت جو خلیفہ ہے مرزا مسرور احمد، اس نے چوتھے خلیفہ قادیانیت مرزا طاہر کے آن جہانی ہونے کے بعد
باقاعدہ اعلان جاری کیا کہ ہمارا کوئی مربی، کوئی مبلغ، کوئی داعی اور ہمارا کوئی نمائندہ کسی مسلمان سے بحث مباحثہ نہ کرے. اور مولانا منظور احمد چنیوٹی جیسے عالم ہیں جو دیوبندیوں کے بہت مشہور عالم تھے، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ علاقہ جس کا نام ربوہ تھا، قادیانیوں نے جو نام خاص رکھا تھا، اس کا سرکاری طور پر جب وہ پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے انہوں نے نام تبدیل کروا کر چناب رگا رکھا. اور جب علامہ الیاس ستار صاحب کا کوئی اعزاز ملا کہ ان کے مباہلے کے نتیجے میں قادیانیت شکست فاش سے دوچار ہوئی، تو انہوں نے باقاعدہ خط لکھ کر خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ یہ آپ کے ہاتھوں خادم اسلام علامہ الیاس ستار کے ذریعے اسلام کو فتح حاصل ہوئی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جہاں جاؤں یہ بات کروں. تو لیکن کل کی جو خاص میٹنگ تھی وہ ایک خاص جگہ پر تھی، اور مجھے جن لوگوں نے وہاں پر مجھے یعنی دعوت دلوائی تھی انہوں نے مجھ سے خاص گزارش کی کہ آپ بابا کا تذکرہ نہیں کیجیے گا، کیونکہ بلا وجہ جو ہے نا بدمزگی پیدا ہوگی اور بات خراب ہو جائے گی، یہ نہیں کیجیے گا. پھر وہاں پر ایک اور بھی شخصیت آئے ہوئے تھے، ان سے ہم پہلے سے جلے بیٹھے تھے، تو میرا پورا ارادہ تھا کہ میں کم از کم یہ الفاظ ضرور بولوں گا، لیکن اس کی بھی انہوں نے اجازت نہیں دی کہ ڈاکٹر صاحب مناسب نہیں ہے. تو جتنا اتحاد اتفاق رہے اتنا اچھا ہے. تو خوش قسمتی یہ رہی کہ جب تک میں اسٹیج پر رہا وہ صاحب الحمدللہ آئے نہیں، اور ان کے آنے سے پہلے میں وہاں سے الحمدللہ چلا بھی گیا. تو لیکن میں نے ایک کام یہ کیا، کیونکہ وہاں پر اس جماعت کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، مفتی حضرات موجود تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آتے ہیں تو وہ ان کے پاس عیادت کے لیے جاتے ہیں، اتنے بڑے وہ پیر صاحب ہیں. میں علامہ صاحب کا وہ جو مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب کے خط تھے 2 صفحاتی، اس کی کاپی کرا کے لے گیا، مضمون کی مختصر جو مضمون ہے اس کی کاپی کرا کے لے گیا، اور جو ختم نبوت کے ہیڈ آفس سے مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب کے ہاتھوں سے علامہ الیاس ستار صاحب کو ایک گفٹ ملا تھا، اس کا ایک کاپی فوٹو اسٹیٹ لگا دی. اور اس طرح میں نے تقریباً 28 کاپیز تھیں جو میں نے وہاں پر جا کر ان خاص علماء کرام کو دے دی. ہمارا کام منوانا نہیں ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس بات کو، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. تو ابھی اسلام آباد جانے کا پروگرام تھا لیکن علامہ صاحب کے ساتھ، لیکن وہ کچھ دیر سے دعوت آئی جس کی بنا پر ہم لوگ نہیں جا سکے. لیکن میرا یہ پروگرام تھا کہ وزارت مذہبی امور کے جو انچارج ہیں، وزیر وفاقی وزیر ہیں ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب، ان سے بھی ہم علامہ اسامہ بخاری صاحب کے ذریعے ان سے ملاقات کر کے یہ موقع ان کو پیش کریں. اور اب انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہے کہ جامعات اور یونیورسٹیز کے نصاب میں ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن سے بات کر کے ختم نبوت کے موضوع پر نصاب میں شامل کرائیں یہ موضوع، اور اس موضوع میں جہاں تاریخ کا ذکر ہو وہاں پر مباہلے کا ذکر بھی آئے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ پیغام ملے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. تو اگرچہ میری طبیعت بہت خراب تھی رات سے ہی، لیکن کارگزاری جو ہے وہ پیش کرنا میں نے سوچا کہ اچھی بات ہے، ضروری ہے، کہ آپ لوگوں نے جس طرح ہمارا حوصلہ بڑھایا یہاں ڈائس پہ تشریف لا کر، تو ہم بھی اللہ کی نعمتوں کا تھوڑا سا اظہار کریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور تحدیث نعمت کا تو قرآن نے خود ذکر کیا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے تم پر جو نعمتیں کی ہیں اس کا ذکر کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس ٹیم کا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.